تو بہرحال اس میں ہمیں غیر علمی اپروچ کی بجائے علم کی دعوت بلند کرنی چاہیے، بارش کا پہلا قطرہ بنے، جسٹ لائک امام مسلم رحمہ اللہ تعالی. امام مسلم نے اس دور کے اندر اعلان حق بلند کیا جب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس دور کے اندر، کہ انہوں نے کہا یہ جو آپ ضعیف حدیثیں صحیح الاسناد حدیث اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں، خدا کے واسطے آنے والے لوگوں کے لیے مصیبت بن جائے گی. اس ٹائم تو اس زمانے میں جو لکھ رہے تھے وہ آج کے علماء تو نہیں تھے، ان کے زمانے کے لوگ ہی تھے جنہوں نے ہزاروں حدیثیں لکھی. ان کو امام مسلم نے جاہل ڈکلیئر کیا ہے، جنہوں نے اتنی زیادہ حدیثیں ضعیف جمع کی ہیں. اس لیے امام مسلم نے مقدمے میں لکھا کہ میں صحیح حدیثیں جمع کروا رہا ہوں، کر رہا ہوں تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے. یہ صحیح مسلم شریف بریلویوں کا ترجمہ ہی دکھائیں جی، شبیر بدرس کا ہی، جن کا سنن دارمی دکھائی تھی. صحیح مسلم کا مقدمہ جو صحیح مسلم کا حصہ ہے، صحیح مسلم کے شروع ہی میں موجود ہے. امام مسلم کس طرح بارش کا پہلا قطرہ بنے ہیں وہ آپ دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے اس بندے کی جرت کو سلام. اس زمانے میں جبکہ لوگ ضعیف روایتیں اتنی جمع کر رہے تھے، اس شخص نے کہا کہ اللہ دے بندے ہو کو امت نہ رحم کھاؤ، ایک کام نہ کرو ادروائز مصیبت کھڑی ہو جائے گی. اب میں وہ آپ کو حوالہ دکھا دیتا ہوں، صحیح مسلم کے مقدمے کے بالکل اینڈ پہ جا کے یہ آتا ہے، وہ میں نے انڈر لائن بھی کیا ہوا ہے، یہاں پہ آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں. یہ جی ریڈ کلر والا دکھائیں جی ان کو. امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے کہا کہ حدیثیں جو ہیں ان سے یا تو دین کا کوئی حلال و حرام کا مسئلہ اخذ کیا جاتا ہے، یا امر اور نواہی کا مسئلہ یعنی حکم دینا اور روکنا، اور یا نیک اعمال کی ترغیب دلانا اور برے اعمال سے روکنا. یہ تینوں کیٹیگریز انہوں نے بتائیں. احکام اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور الترغیب والترہیب، وہ کہتے ہیں خدا کے لیے یہ کام نہ کریں ادروائز یہ روایتیں ہمارے گلے فٹ ہو جائیں گی. آپ ذرا الفاظ سنیں. اور وہ اینڈ پہ کیا کہتے ہیں کہ وہ علماء جاہل ہیں جو ضعیف روایات اپنی کتابوں میں جمع کر رہے ہیں. یہ انہوں نے اپنے زمانے کے علماء کو کہا. میں اگر اس میں نام لے دیا نا کسی بڑے محدث کا تو لوگ میرے پیچھے پڑ جائیں گے. ان کے زمانے میں زیادہ کنہوں نے ضعیف روایتیں جمع کی ہیں؟ وہ بڑے بڑے محدثین ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، اور آدھی سے زیادہ ضعیف ہی ہیں سوائے بخاری مسلم کو چھوڑ کے. اب وہ کہتے ہیں کیونکہ دینی معاملات کے بارے میں احادیث کا تعلق کسی چیز کو حلال قرار دینے یا حرام قرار دینے یا کسی امر یا کسی نہی یا ترغیب اور ترہیب کے ساتھ ہوتا ہے، اگر راوی سچائی اور امانت کا معدن نہ ہوا ہو اور پھر جو شخص اس کی خامیوں سے واقف ہونے کے باوجود اسے ان لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے جو اس سے ناواقف ہیں، تو ایسا شخص عام مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی وجہ سے اپنے اس عمل کے باعث گناہگار ہوگا. کیونکہ جو شخص ایسی روایات کو سنے گا وہ اس پر عمل شروع کر دے گا یا اس کے بعض حصے پر عمل کرے گا. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی روایت یا اس کا اکثر جھوٹ پر مشتمل ہو اور اس کی کوئی حقیقت نہ ہو. باوجود یہ کہ مستند راویوں کے حوالے سے منقول صحیح حدیث اتنی زیادہ موجود ہیں، کسی غیر مستند راوی کی روایت کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی. وہ کہتے ہیں صحیح حدیثیں تھوڑی ہیں کہ آپ نے ضعیف جمع کرنی ہے. ہم کہتے ہیں ضعیف روایتیں نہیں، ضعیف روایتیں، اور روایت تو ہے نا، ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے اصلی ہو یا جعلی، حدیث تو حدیث ہی ہوتی ہے نعوذ باللہ اصلی ہو یا جعلی. پھر لکھتے ہیں ہم نے ضعیف روایات اور مجہول اسانید کے بارے میں جو کچھ بیان کر دیا، ہمارا نہیں خیال کہ اب اس کی معرفت کے بعد کوئی شخص انہیں روایت کرنے کی کوشش بھی کرے گا جبکہ اسے پتہ چل جائے کہ ان میں کتنی کمزوری اور ذوق پایا جاتا ہے. صرف وہی شخص ایسا کرے گا جو عوام کے سامنے بکثرت روایات پیش کرنا چاہتا ہو تاکہ یہ کہا جائے کہ فلاں شخص نے کتنی روایات حدیثیں اکٹھی کر لی ہیں اور اس نے کتنی تعداد میں احادیث تالیف کی ہیں. اور جو شخص ایسا کرے گا اور اس راستے پر چلے گا اس کے علم کے بارے میں کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا. ایسے شخص کو علم کی طرف منسوب کرنے کے بجائے ایسے شخص کو جاہل قرار دینا ہی زیادہ مناسب ہے جو ضعیف روایتیں زیادہ تعداد میں جمع کرتا ہے. آج دے اکثر علماء امام مسلم کے نزدیک اور ان کے زمانے کے بھی بڑے بڑے محدثین جاہل کہلوانے کے حقدار ہیں. میں بغیر نام کے کہہ رہا ہوں، اہل علم کو پتہ چل جائے گا کس طرف اشارہ ہے جو ضعیف روایتیں جمع کرتے رہے ہیں. اور آج وہ کہتے ہیں جی ہماری حدیثیں بھی تو ہے نا، دیکھ لو. تو امام مسلم نے اس زمانے میں علم بلند کیا. الحمدللہ میں بھی یہ کہتا ہوں ہم نے بھی اس زمانے کے اندر یہ علم بلند کیا ہے. چاہے دنیا جو بھی کہہ رہی ہے، آپ اپنی سچائی لوگوں تک پہنچائیں، انشاءاللہ لوگ قبول کریں گے انشاءاللہ تعالی.